کے حافظوں کا قرآن ہی پیچھے سمجھ نہیں آتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. وہ قرآن جس کے تعلق سے کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور جس سچویشن کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں ہماری عادت بھی ویسی ہو گئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں پیر سائیں ایجا امام ہو جڑا 20 منٹا چ تراویاں ختم کر دے. اب علم طرح سے پڑھے اور جو قل اعوذ برب الناس تک 10 لے جائے پھر واپس اسٹارٹ کرے 10-20 منٹ میں. حضرت اسد 35 منٹاں چ نماز سنے پڑھتے باہر آ جانے. تو پڑھ کے کیا آئے؟ پڑھا کیا ہے ہم نے؟ وہ قرآن جو اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو ہم نے کبھی ڈھنگ سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. سنا تو سمجھ میں بھی نہیں آیا، پھر حضرت جی نہیں لگتا نماز سے. جب آپ نے ڈھنگ کا بندہ رکھا ہی نہیں قرآن سننے کے لیے تو پھر سمجھ میں کہاں آئے گا. اور اگر کوئی بیچارہ اکا دکا ڈھنگ کا حافظ پڑھنے لگتا ہے تو اس کو ویسے کر کے ہٹا دیا جاتا ہے. نہ 1.5 گھنٹہ ساڑھے سے پیر درد کرنے لگ جائیں، تیرے پیچھے کھڑوتا نہیں جاندہ. تو اب اس کو بیچارے کو سائیڈ میں کر دیا. آدھے گھنٹے والے امام صاحب تو وہیں کر اپنے 10 رکعتاں علم ترا 10 سورتاں تو پڑھا، تو بھی سوکھا تے اساں بھی سوکھے. آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور پھر حضور نے مثال دے کے بتایا کہ الف لام میم. میں یہ نہیں کہوں گا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. تو اگر کوئی بندہ صرف الف لام میم پڑھتا یا سنتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کتنی؟ 30. تو آپ اندازہ لگاؤ اگر کوئی رمضان کے 30 روزوں میں 30 پارے قرآن کے اگر کھڑے ہو کے ثواب کی نیت سے امام کے پیچھے حافظ کے پیچھے اگر سنتا ہے تو پھر اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں بھی نہ ہم سے روزے رکھے جاتے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم سے جو ہے وہ تراویاں پڑھی جاتی ہیں، نہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے. جس قوم کی حالت یہ آپ سے سوشل میڈیا کا دور ہے، یو پی کے مسلمان ہیں ان کے حالات دیکھ لو، بہار کے ہیں ان کے حالات دیکھ لو. کل پرسوں ایک کوئی انفلوئنسر ہے، اور یہ بات میری آپ برا نہیں مانے، ہم لوگ ایک دن جلسہ کرتے ہیں اور 364 دن ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں. گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگ کہیں پہ بھی نہیں ہیں، گراؤنڈ لیول پہ ہماری مضبوطی کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ہماری مخالف پارٹی والا ایک بندہ تھا، کل میں اس کا جو ہے وہ بیان سن رہا تھا. اس نے بتایا کہ سالانہ ہندوستان بھر سے ہمارا جو زکوٰۃ کا فطرے کا جو ڈونیشن کے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ 20 لاکھ کروڑ روپے سالانہ اکٹھا ہو رہا ہے. 20 لاکھ کروڑ. یہ عرصوں کا معاملہ تو الگ ہے، عرصوں والے انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیے، وہ 15-20 لاکھ 30 لاکھ، کیونکہ وہ الگ مخالف پارٹی والا تھا، وہ عرصوں کو مانتے نہیں ہے نا، اس لیے تو 15-20 لاکھ 25 لاکھ وہ الگ آپ نکال دیں ایک عرص کے. 20 لاکھ کروڑ ہمارے جو ہے جلسوں کے، مدرسوں کے چندوں کے، زکوٰۃ اور فطرے کا جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں ہندوستان بھر میں 20 لاکھ کروڑ ہماری قوم ڈونیشن دے رہی ہے. اور آج ہماری قوم کی پوری ہندوستان بھر میں حالت اٹھا کے دیکھ لو، نہ ہمارے پاس کوئی اچھا ہمارے پاس بچیوں کے لیے کالج ہے، نہ ہمارے پاس بچیوں کے لیے کوئی عورتوں کے لیے کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ڈھنگ کے لیول کا مدرسہ جہاں پہ کوالٹی والی تعلیم ہو. مدارس ہیں اور کچھ ہیں بیچارے اپنی استطاعت کے اعتبار سے اچھی محنت بھی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے مدرسے والے محنت نہیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ مدرسے والے ایسے ہیں جو مفت کی ملائی کھا رہے ہیں اور رزلٹ قوم کو نہیں دے رہے ہیں. 20-20 سالوں سے مدرسہ چلا رہے ہیں اور وہاں سے پڑھے ہوئے بچے فارغ ہو رہے ہیں تو مسلح پہ کھڑا ہو کے ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، ان کے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں. تو جس قوم کی حالت یہ ہو کہ اس کا 20 لاکھ کروڑ روپے سالانہ لگ رہا ہو، ڈونیشن آ رہا ہو، اس کا مطلب ہے پیسے کی تو اس کے پاس کمی نہیں ہے، پیسے کی تو اس قوم کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ گراؤنڈ لیول پہ اتر کے اس کام کو، اس جو مشن جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، وہ میری بھی ذمہ داری ہے. جب آپ کے پاس عقل ہے، آپ اگر سمجھدار ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ذمہ داری سید صاحب کے یا مفتی صاحب کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے کہ پیر صاحب تساں جانو توڑا کم جانے، یا جس اعتبار سے کسی پیر صاحب سے آپ مرید ہو جا رہے ہو اور پھر اس کے بعد آپ نمازوں سے فری ہو، پھر آپ روزوں سے فری ہو، پھر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، پھر آپ حج بھی نہیں کر رہے ہو،
اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں، پیر صاحب جانے قیامت والے دے تے پیر صاحب دا کم جانے، تو پیر صاحب کی بھی الگ لائن لگی ہوئی ہوگی اور آپ کی بھی الگ لائن لگی ہوئی ہوگی۔ میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ عملوں کے اعتبار سے کیٹیگریاں بنیں گی، جس کے عمل جتنے بہتر ہوں گے اس کی کیٹیگری اس اعتبار سے ہوگی۔ جو دنیا کے اندر بہتر عمل کر کے گیا ہوگا اور زندگی کو ایمان اور تقوی کی حالت میں گزارا ہوگا تو وہ جو ہے نیکوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو ایسے ہی گناہوں میں گزار کے چلا گیا ہوگا تو پھر اس کی لائن الگ ہوگی۔ ہمیں ان کانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کے جو کان ہیں ان کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے اور ان سے سننے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیں۔ آپ ایک مکھیا بندے ہیں گھر کے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اور آپ کی بہن کیا کر رہی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی یہاں پہ بھی بنتی ہے، یہ ذمہ داری کا سوال کل قیامت کے دن بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک جو بندہ ہے جس کے ماتحت لوگ آتے ہیں وہ اپنی رعیت کا مسئول ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس سے پوچھا جائے گا تیری بیوی تھی نماز نہیں پڑھتی تھی، کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تیری ذمہ داری تھی، تیرا حق تھا کہ تو اس کو نماز کا حکم دیتا۔ اور آج میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ایک فون ہے جو نوجوان بچیوں کے پاس کثرت سے ہے، 8 سال والی بچی ہے، 12 سال والی ہے، 15 سال والی ہے، بچیوں کی آپ آئیڈیاں دیکھیں گے، ان کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہے، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے اسنیپ چیٹ ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، تو بچیاں آپ کی غیروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر کوئی کیس ایسا آتا ہے، وہ حضرات ہون کی کریے بچی دا منہ کاڑا کروا گی۔ میں سیدھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ذمہ دار آپ کے گھر کے اندر جو آپ نے لاڈ اور پیار کے اندر اپنی بچی کو جو فون لے کے دیا ہے، وہ کمرے کے اندر کس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور کس سے باتیں کر رہی ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، یا تو وہ بچی جان رہی ہے یا اس کا رب جان رہا ہے۔ اب وہ جب ایک دم سے ایسی کوئی نیوز آتی ہے، ہمارے ادھر چھیتر میں 3-4 نیوزیں ابھی پچھلے 6 مہینوں میں آئی ہیں، آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، آپ کے یہاں سے بھی آتی رہتی ہے، معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو لمبردار لوگ ہو، داڑھی والے ہو، چٹے کپڑے پہنتے ہو، کپڑوں میں نیل ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی ذمہ داری سمجھو۔ کانوں کے اوپر اگر جو ہے نا، اگر کوئی مٹی پڑی ہو اس کو جھاڑ کے ہم سوچیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہماری ذمہ داری صاف ہو گئی، تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ذمہ داری ہٹے گی نہیں، آپ کی ذمہ داری تب تک آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ یار آپ اندازہ لگاؤ، ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اسلام ہی چھوڑ رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ پھر کہاں گئی ہماری لمبرداری، کہاں گئی ہماری پنچایتیں، کہاں گئی ہمارا وڈیرا پن؟ لعنت ہے سے ہمارے وڈیرے پن پہ، اگر ہم اپنی قوم کی جو ہے ڈھنگ سے نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اب شادی پہ 25-30 لاکھ روپے خراب کر کے آپ جو ہے نا مونچھوں کو تاؤ دے کے جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، تو کل قیامت کے دن رب آپ سے پوچھے گا نہیں کہ ایک محلے کا تو پنچ تھا یا کسی گاؤں کا سرپنچ تھا یا کسی برادری کا مکھیا تھا، اور تیری جو اہل و عیال ہیں، جو تیرے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری تیرے ساتھ آتی تھی۔ چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کے فالتو کے پیسے خرچ کر کے تو نے مونچھوں کو تاؤ تو بول دیا، لیکن ان بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری، ان بچیوں کے پردے کی ذمہ داری، ان بچیوں کو اچھی جگہ پہ رشتہ کر کے کم خرچے کے اندر ان بچوں کی شادیاں کرنا، بچیوں کی وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب کوئی جو ہے نہ پیغمبر آنے والا ہے، نہ کوئی خالد بن ولید آنے والا ہے، نہ کوئی عمر بن الخطاب آنے والا ہے، اور نہ سلطان صلاح الدین ایوبی آنے والا ہے۔ وہ معراج فیض آبادی نے اسی دور کے اندر کہا تھا کہ آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اور پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آئے گا۔ اب یہ سوچو کہ تمہیں اٹھا کے تختوں پہ بٹھا دیا جائے، اب یہ سوچو کہ تمہارے حصے میں ریاستیں دے دی جائیں، اب یہ سوچو کہ تمہیں ایم ایل اے بنا دیا جائے، تمہیں سرپنچ بننا مشکل ہو جائے گا، تمہیں کوئی سرپنچ نہیں بنائے گا، تمہیں کوئی پنچ نہیں بنائے گا۔ اگر اچھی سوسائٹی میں آپ جاؤ گے، آج آپ کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر شہر کے اندر جا کے کسی سوسائٹی میں اگر آپ فلیٹ لینا چاہتے ہیں تو مسلم سمجھ کے آپ کو نہ گھر کرائے پہ ملتا ہے، نہ وہاں پہ آپ کو پلاٹ ملے گا کہ آپ اپنا گھر بنا سکو۔ یہ ہے آپ کی کنڈیشن۔ آپ اپنی جو ہے وہ اصلیت ہے اس کو پہچانو،
اگر شیشے کے اوپر دھول ہو تو اس کو شیشے کو دھول کو صاف کر کے اپنا چہرہ دیکھو، وہ جو چہرے کے اوپر گرد پڑ گئی ہے اس کو بھی صاف کرو، اور اس جھوٹے جو ہے وہ جھوٹی جو لمبرداری ہے، جھوٹی جو شو بازی ہے، اس سے باہر نکلو، فالتو کے پیسے جو ہے وہ برباد نہ کرو، اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم کی طرف آؤ، اور میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا عورت جو ہے وہ پردہ کرے، اور عورت کا پردہ کیا ہے کہ عورت اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں صرف یہ اور اپنے پاؤں کی پگتھلیاں، اس کے علاوہ پورا جسم چھپانا عورت کے لیے واجب ہے، اگر اس کے علاوہ وہ جسم کا کوئی بھی حصہ کھولتی ہے تو وہ عورت گناہگار ہوگی، اور یہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کو پردے کا حکم دیں، اس کو نماز کا حکم دیں، اس کو روزے کا حکم دیں، اور اس کو جو ہے وہ اچھی تربیت کی طرف لے کے آئیں۔ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ آپ جو ہے یہ فون ان کے ہاتھوں سے چھین لیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا گھوما ہوں، دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور کس طریقے سے جو ہے مخالف جو ہے وہ شرارتیں کوششیں کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو نوجوان بچیاں ہیں 8 سال کی ہوں، 10 سال کی ہوں، 15 سال کی ہوں، 20 سال کی ہوں، آپ ان کو فون نہ دیں۔ اگر کوئی بچی آن لائن کلاسز لے رہی ہے تو آپ اپنے فون سے ایک ٹائم جو فکس ہے اس ٹائم پہ آپ ان کی کلاسز وغیرہ کروائیں، اور آپ نگرانی رکھیں، آپ آنکھیں موند کے، وہ جس طریقے سے کبوتر رہتا ہے کہ بلی اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے تو اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو آنکھیں بند کرنے سے بلی اس کے اوپر ایسا تو نہیں ہے بھی حملہ روک دے گی، وہ تو اس کے پنجے سے اس کی گردن کو دبوچ لے گی۔ تو جو جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں اور ہماری بچیاں جس طریقے سے جو ہے وہ بہرہ روی کا شکار ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ عقیقہ ہو، چاہے وہ ولیمہ ہو، چاہے وہ اور جتنی بھی رسمیں ہوں فالتو کی جو دین اسلام میں نہیں ہے، عقیقہ ہے لیکن جس طریقے سے میں نے عرض کیا ہلدی کی رسم ہے، اس کے علاوہ نہ جانے اور کیا کیا رسمیں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر رکھی ہے، 2-2 4-4 5-5 لاکھ روپے ان کے اوپر پھونک دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو اچھی جگہ پہ لگائیں، جو تعلیمی ادارے بن رہے ہیں ان میں لگائیں۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا، آپ کوئی اسلامک اسکول بنائیں، آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے جس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں ہو سکیں، بہتر طریقے سے آنے والے جو حالات ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کیا سے کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ معراج فیض آبادی کے شعر بیچ میں رہ گئے تھے، میں نے اسی ٹائم کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اور پیاس کہتی ہے کہ چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور پھر کہا تھا اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا کہ آ کے دشمن کے لشکر کو ختم کر دے، اب جو بھی ریسپانسبلٹی لینی ہے، ذمہ داری لینی ہے، جو بھی قدم اٹھانے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اسی اعتبار سے کام کرنا ہے۔ باتیں بہت ساری تھی کہنے کے لیے، مفتی صاحب آگئے، میں خود جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ فین ہوں مفتی صاحب کا، ان کا بیان ہم نے سننا، اور میں نے نوجوان یوتھ سے جیسا گزارش کی تھی کہ آپ مفتی صاحب قبلہ کو سنیں اور ان کے آئیڈیاز پہ آپ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز بہت ایڈوانس سوچ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔